ہم کو بچپنے سے غوث پاک کی محبت پلائی گئی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے گھر کے لوگوں نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے, اور اب وہ جیسے جیسے علم کے قریب ہوتے جائے ویسے ویسے بڑھتی چلی گئی. تو اس مجلس میں جو 11 مجلس ہے نا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے جو غوث پاک کا نام ناپاکی میں لیتا تھا وہ مر جاتا تھا. حضور علیہ السلام نے کہا عبد القادر میری امت پر رحم کرو, ایسا مت کرو. تو غوث پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے نانا جان آپ فرماتے ہیں, تو اب میرا نام ناپاکی میں لینے والا مرے گا نہیں, لیکن اس کو نقصان ضرور پہنچے گا. تو غوث پاک کی شان ہے, غوث پاک کے نام کی اتنی برکتیں ہیں کہ جو غوث پاک کا نام پڑھے گا یا شیخ عبد القادر جیلانی, فرمایا گیا کہ یہ وظیفہ پڑھتے پڑھتے اللہ نے لوگوں کو ولایت عطا فرما دی, لوگ ولی بن گئے ان کا نام پڑھتے پڑھتے. اسی لیے کسی نے کہا ہے نا کہ یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث, خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے تو دیکھ. صابر پاک کے والد روزانہ 1000 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھتے تھے یا شیخ عبد القادر جیلانی شہن اللہ. اور آپ کو بھی کوئی مشکل آئے تو روزانہ 111 مرتبہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شہن اللہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ ہر مشکل دور ہو جائے گی, ہر مصیبت آسان ہو جائے گی, ہر تکلیف دور ہو جائے گی. الحمدللہ یہ بہت مجرب نسخہ ہے, اور اعلیٰ حضرت خود پڑھتے تھے یہ وظیفہ. فرماتے ہیں تورے دیکھن کو ترسے جیارا یا عبد القادر جیلانی, ہے لیسا کمثلی چہرہ تیرا یا عبد القادر جیلانی, تن من دھن سب وارت ہوں اور سارے سہاگ اتارت ہوں, شیئن للہ کی جپو مالا یا عبد القادر جیلانی. یہ اعلیٰ حضرت نے یہ منقبت لکھی ہے, یہ منقبت عربی زبان میں امام احمد رضا نے لکھی ہے. تو اعلیٰ حضرت خود یہ وظیفہ پڑھتے تھے اور بہت برکتیں, اللہ کے بہت سارے اولیاء یہ وظیفہ پڑھتے رہے. تو سرکار غوث پاک کی بات چل رہی تھی, حضور غوث الاعظم دستگیر کی محفل میں یحییٰ ابن نجا آئے اور سوچا کہ یہ جو شعر پڑھیں گے نا تو میں گاٹھی لگاؤں گا, اور 70,000 کے مجمع میں آخری میں جا کر کے بیٹھ گئے. اب آخری میں بیٹھے تو غوث پاک نے اس دن ہر 2 جملوں پہ شعر پڑھنا شروع کیا, ہر جملوں پہ 2 جملوں پہ ایک شعر. اور ایسا شاعر کا شعر یحییٰ ابن نجا نے کبھی یہ شعر سنے ہی نہیں تھے. ایک شعر سنا چپے سے گاٹھی باندھی, دوسرا پھر گاٹھی ماری, تیسرا گاٹھی مارتے رہے. غوث پاک بیٹھے بیٹھے منبر پہ کھڑے ہو گئے اور 70,000 کا مجمع ایک دم آخری میں ہوا, او یحییٰ میں گاٹھی کھولتا جاتا ہوں تو گاٹھی باندھتا جاتا ہے, کتنی گاٹھی باندھے گا. یہ سننا تھا کیونکہ ڈورا 70,000 کا مجمع انہوں نے چھپا رکھا تھا. دوڑتے ہوئے آئے اور قدم پکڑ لیے, حضور مجھے معاف کر دیجئے, میں تو آپ کو کچھ اور سمجھتا تھا, آپ کی شان ہی کچھ اور ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے, تو جس کی عقل کام کرنا بند کر دی وہ تجھے کیا جان سکے. شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا, خضر کے ہوش سے پوچھے, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. اگر ان کا مرتبہ پوچھنا ہے کوئی خضر علیہ السلام سے پوچھے. خضر علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے, کسی نے پوچھا غوث پاک کا کیا مرتبہ ہے, تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی امت میں اور امت محمدیہ میں عبد القادر جیلانی جیسا کوئی ولی پیدا ہی نہیں کیا. دیکھا جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مشرق دیکھا, مغرب دیکھا, شمال دیکھا, جنوب دیکھا, لیکن میں نے کسی کو آپ کی جیسا نہیں دیکھا. یہ رسول پاک کے لیے جبریل کہتے ہیں اور غوث پاک کے لیے خضر کہتے ہیں, کسی امت میں ایسا ولی غوث پاک جیسا پیدا نہیں ہوا. سرکار غوث پاک کہتے ہیں اللہ نے مجھے وہ مرتبہ دیا ہے کہ جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو مجھ سے کہتا ہے عبد القادر تجھے میری قسم کھا لے, جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو کہتا ہے عبد القادر تجھے میری قسم پی لے, اور جب میں نئے کپڑے نہیں پہننے کا چاہتا ہوں تو مجھے کہتا ہے تجھے میری قسم نئے کپڑے پہن, تو تب میں اللہ کی قسم دینے پر یہ کام کرتا ہوں. سرکار غوث پاک کہتے ہیں جو مجھ سے محبت کریں گے, بس اسی پہ گفتگو ختم کرتا ہوں, دل کے کانوں سے سنو. یہ غوث غوث جو ہم کہتے ہیں یہ ایسے تھوڑی کہتے ہیں, لوگ لالچی, ہم لوگ لالچی لوگ ہیں نا, جہاں فائدہ زیادہ ہوتا ہے وہی کرتے ہیں, اور ہم ہی لوگ غوث غوث نہیں کرتے. غریب نواز خود بھی غوث غوث کرتے ہیں. غریب نواز نے غوث پاک کی شان میں منقبت لکھی, کیا لکھی, یا غوث معظم نور ہدا, مختار نبی مختار خدا, سلطان دو عالم قطب اولا, حیراد جلالت ارض و سما. یعنی لوگ کہتے ہیں یار غوث تو اللہ ہی ہے, ہم کہتے ہیں تو چھوڑا, تو کہتا ہے غوث اللہ ہی ہے. غوث کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا, اور غوث اعظم سب سے بڑا مدد کرنے کا. یہ غوث اعظم تو اللہ ہی ہو سکتا ہے. میں پوچھتا ہوں اللہ مولانا ہے کہ نہیں ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ ڈر گئے نا آپ لوگ بھائی, ہفتہ واری اجتماع میں آتے ہو اتنے برسوں سے, قرآن میں آپ کو نہیں معلوم اللہ کے لیے اللہ نے کہا مولانا. سورہ بقرہ پڑھتے ہو آخری آیتیں, جب کوئی مرتا ہے نا تو اس کے پیر کے پاس وہ امام صاحب پڑھتے ہیں نا آمن الرسول, تو اس کو کہاں ختم کرتے ہیں, انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین.
لیکن اصل میں ہم بات کرتے رہتے اس لیے سنتے نہیں. قبرستان میں بھی ہم بات کرتے ہیں, یہ بہت افسوس کی بات ہے. سننا چاہیے, اور روزانہ قرآن کا کم سے کم ایک صفحہ ضرور پڑھنا چاہیے, قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے. غوث پاک اتنے بڑے ولی تھے, ماں پیٹ سے ولی تھے. پیدا ہوئے جس دن اس دن روزہ رکھا, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کبھی دودھ نہیں پیا. میں کہتا ہوں یار لوگ کیوں سنیت چھوڑ کے ادھر ادھر جاتے ہیں, کیوں جاتے ہیں؟ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ سنیت کیا ہے. پیسے کی لالچ میں چلے جائیں گے, کاروبار کی لالچ میں چلے جائیں گے. ارے جس جماعت میں اتنے بڑے بڑے لوگ ہوں کہ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیا, تو پورے گیلان کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ سیدوں کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا. اب یہ بات مشہور ہو گئی. اچھا چلو پہلے دن نہیں دودھ پیا, کوئی پرابلم ہوگا بچے کو, اور دوسرے دن بھی یہی ہوا, تیسرے دن بھی ہوا, جب تک چاند نہیں دکھا ایسے ہی ہوتا رہا. تو یہ بات عام ہوگی کہ اس بچے نے مہینے بھر کے روزے رکھے. اب دوسرے سال کیا ہوا, جب یہ سب بات گیلان میں عام ہو گئی کہ انہوں نے پیدا ہوتے ہی روزے رکھا, تو دوسرے سال جو ہے بدلی کی وجہ سے چاند نہیں دکھا. تو جب سب بڑے بڑے مولوی مولانا جمع ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ بھئی چاند نہیں دکھا تو کیا کریں, تو وہ دور موبائل کا تو تھا نہیں کہ چلو بمبئی فون کر لیں گے تو چاند کی خبر آ جائے گی, یا دلیا فون کر لیں گے تو چاند کی خبر آ جائے گی. تو اب سب میٹنگ کرنے بیٹھے. کیا ہوا, تو کسی نے مشورہ دیا کام کرو, ابو صالح کے گھر میں جو بچہ پچھلے سال پیدا ہوا نا, اس نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا تھا, چلو چل کے اس کی امی سے پوچھتے ہیں, اگر اس نے دودھ نہیں پیا سمجھ لو چاند ہو گیا, اور دودھ پیا مطلب چاند نہیں ہوا. یہ اپنے غوث کی شان ہے, یہ غوث الاعظم دستگیر کی شان ہے. لوگ چاند کی شہادت لینے داڑھی والوں کے پاس جاتے ہیں, اور میرے غوث ابھی جھولے میں ہیں, لوگ وہاں چاند کی شہادت لینے کے لیے آتے. ارے چاند کی شہادت کیا چیز ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں وما منہا شہور او دہور, فرماتے ہیں وما منہا شہور او دہور, کہ کوئی مہینہ اس وقت تک آتا نہیں, کوئی سال اس وقت تک آتا نہیں جب تک وہ پہلے مجھ سے اجازت نہیں لے لیتا. فرماتے ہیں ہر سال, نیا سال آنے سے پہلے, نیو ایئر آنے سے پہلے, یہ جنوری والا نہیں محرم والا, جنوری والا نہیں محرم والا, آنے سے پہلے وہ میرے پاس آتا ہے. غوث پاک کہتے ہیں میرے پاس آتا ہے, اور سال بھر میں کیا ہوگا وہ مجھے رپورٹ دیتا ہے. پھر اس کے بعد مہینہ, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, جمادی الاولی, جمادی الاخر, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذی الحج, ذی القعدہ, ذی الحج, یہ 12 مہینے پہلے آتے ہیں. پھر شروعات ہوتی ہے, مجھے ساری رپورٹ دیتے ہیں. ہفتہ پہلے میرے پاس آتا ہے, سب رپورٹ دیتا ہے کہ کیا کیا ہوگا. پھر وہ آتا ہے, دن نکلنے سے پہلے میرے پاس آتا ہے, اجازت لیتا ہے, سب رپورٹ دیتا ہے. اسی لیے سارا اللہ نے غوث پاک کے ہاتھ میں دیا ہے. اعلیٰ حضرت کیا مزے میں فرماتے ہیں, حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیرا, سیف تیری. حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیرا, سیف تیری, دم میں جو چاہے کرے, دور ہے شاہ تیرا. آپ جو چاہے کرے, اللہ نے آپ کو اپنا محبوب بنایا. یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی, جو بات میں عرض کر رہا تھا اس کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات مجھے یہاں پر یاد آئی. میں اسی بات پہ اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا تھا, لیکن اگر اجازت دے تو عرض کروں آپ کو. حضرت شیخ علی ابن ہیتی فرماتے ہیں کہ میں 29 رمضان کو آپ کی بارگاہ میں گیا, تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان بڑا سجا دھجا تھا اور بڑا خوش تھا. تو وہ جو ہے وہ نکل کر کے جا رہا تھا. میں نے کہا حضرت کتنا خوبصورت ہے, کتنا سج دھج گیا ہے اور کتنا خوش ہے, کون تھا یہ؟ غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں وہ عید کا چاند تھا, وہ کوئی انسان نہیں تھا. وہ کون تھا؟ عید کا, وہ عید کا چاند تھا. اور مجھ سے اجازت لینے آیا تھا, حضرت 29 کو نکلنا ہے کہ 30 کو نکلنا ہے؟ اگر آپ کہیں گے تو ہم 29 کو آ جائیں گے, اور آپ کہیں گے تو ہم 30 کو آئیں گے. اللہ نے آپ کی اجازت پر موقوف رکھا ہے کہ جو میرا عبد القادر کہے تو نے وہی کرنا ہے. دیکھا میرے غوث کی کیا شان ہے, غوث الاعظم دستگیر کا کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ان کا, ہم ان کی کیا شان بیان کر سکتے ہیں. تو لوگوں سرکار غوث پاک سے اپنی نسبت کو مضبوط کرو. جب بھی کوئی مشکل آئے, مصیبت آئے, ان کو پکارو. غوث پاک کہتے ہیں جو مشکل نے مجھے پکارے گا. آپ فرماتے ہیں میرے مرید کو اگر ٹھوکر لگے گی اور وہ گرنے لگے گا, اور وہ میرا سچا مرید ہے, یعنی میرا چاہنے والا ہے, مجھ سے محبت کرنے والا ہے, تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گرنے سے